اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، خطبہ فدق میں سے ہم آپ کی خدمت میں آج جو ہے وہ 11واں اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ اس ٹکڑے کے اندر اہل بیت کی اطاعت اور امامت سے متعلق بی نے بات کی ہے۔ خطبہ طویل ہے، اس کو ہم ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے اور اب حضرات تک پہنچایا ہے۔ بہت ہی اہم ترین ایک اس خطبے کا موڑ آ چکا ہے، اور بی نے جو استدلال کیا ہے وہ قرآن سے استدلال پیش کیا ہے، اور اس زمانے کے لوگ جو سامنے بیٹھے تھے پورے پردے میں تھی، پردہ لٹکایا گیا تھا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بی نے جو طویل خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں سے آج اہل بیت کی امامت اور ان کی اطاعت کی بات کرتی ہیں بی، اور مخاطب ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہے کہ یار کیا کون سی وہ مصیبت آئی، کون سی وہ پریشانی ہوئی کہ بی کو جانا پڑا، کس نے وہ مظالم ڈھائے، کس نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے گھر سے باپرد ہو کر نکل کر وہ ان کے سامنے جو ہے وہ جا کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی احمق ترین انسان یہ کہا کہ ان کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا، رسول کی بیٹی ہے، معلمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، جنہوں نے ایسی اولاد پال کے دی جو دین کے کام آئی، اور ایسے قرآنی مفاہیم کو بیان کیا اور ایسی چیزوں کو بیان کیا کہ پوری کائنات کے اندر عورتوں میں سے سب سے افضل ترین اگر وہ خاتون ہیں تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سوچنا ہے نا کہ کیوں گئی، کس وجہ سے گئی، کیا ہو گیا تھا ایسا، اور کس کے سامنے گئی، کون تھے، کس سے مطالبہ کیا، کون تھے، اور پھر کس طرح کے مظالم اس سے پہلے ہوئے اور پھر کس طرح سے اٹھایا گیا۔ تو خطبے میں آج اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ساری ویڈیو جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں۔ آج کی 11ویں ویڈیو ہے، 11واں اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا، سماعت فرمائیے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے ہم جو ہے تیار کرتے ہیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ، یہ خیرات جو ہے، جو میں نے خیرات لی ہے وہ یعنی اہل بیت کے در سے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو مجھ غریب نے سیکھے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، سوچیں سمجھیں، دیکھیں، تحقیق کریں، اور یہ جو تحقیق کر چکے اور جو بی کے حق کو پہچان چکے ہیں وہ آگے پھیلائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنی آخرت کو اچھا کریں۔ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا، ماننے والا ہے، اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے، ان کے مخالفین سے بیزار ہے، وہ جہنم جا نہیں سکتا، وہ جنت جائے گا، اور اس پہ بھی دلائل موجود ہیں کہ وہ کیسے جنت جائے گا۔ وہ ایک الگ مضمون ہے اور الگ ایک ٹاپک ہے، الگ عنوان ہے۔ میں جس پر بات کر رہا ہوں خطبہ فدق ہے، اس میں سے 11واں اقتباس اب حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں بی نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور امامت کی بات کی ہے۔ بی فرماتی ہیں وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ۔ ہاں عزیزو، بی اس وقت کن سے مخاطب تھی، کون لوگ تھے، وہ آپ خود ڈھونڈ لیں۔ بعد رسول کہاں گئی تھی، کتنے لوگ تھے، کون لوگ تھے، کون حاکم تھے، ان کے سامنے کیا بیان فرما رہی ہیں۔ یعنی پورے مفاہیم قرآنیہ کو سمجھایا، اور کو اس طویل خطبے کے اندر جو ہے وہ پورے قرآن کی تفسیر کو بی نے بیان کر دیا۔ اتنے وسیع و بلیغ الفاظ اور جملوں کا استعمال کیا کہ ہکا پکا اور حیران تھے، کچھ نہیں استدلال پیش کر سکے۔ جو بی نے دلائل پیش کیے ہیں، جو بی نے وہاں قرآنی مفاہیم اور آیات کو پیش کیا ہے، وہ آگے چل کسی خطبے میں آئے گا کہ وہ کیا بی نے فرمایا ہے۔ یہ اس خطبے کے اندر ہلا کے رکھ دیا پورے عالم اسلام۔ آنے والی نسلوں، جو قیامت تک نسلیں آئیں گی اور وہ پڑھیں گی، تو وہ ضرور، اگر وہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہوئی، یا ان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی، یا ان کے اندر کوئی رسول کی بیٹی کے ساتھ ہمدردی ہوئی، تو وہ ضرور جناب پاک زہرا کے حق کو پہچانے گا اور ان کو حق پہ تسلیم کرے گا۔ حق سے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی کو حق پہ جانتے ہیں تو ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں
ان کے مقابلے میں جو بھی ہیں ان کو ناحق تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان کو ناحق سے مراد ہے کہ ان سے بیزاری ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، توہین کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ توہین کرتے ہیں، لیکن ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ حق پہ نہیں تھے، حق بجانب نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، یہ کہنا پڑے گا۔ یہ اگر نہیں کہیں گے تو پھر بی بی کے حق کو تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب دو مقدمے میں دو چیزیں کسی جج کے سامنے ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے حق پہ ہوتا ہے اور ایک ناحق پہ ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ دونوں کو حق پہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ تو عقلی تقاضا بھی ہے کہ قاتل اور مقتول، ظالم اور مظلوم، یہ عقلی تقاضا ہے۔ کائنات کے اندر میں بات کروں، لوگوں کی بات عام فہم آج کے زمانے میں آپ بات کریں تو جو کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا آپ قاتل کو شاباش دیتے ہیں؟ کیا قاتل کو آپ جناب نوٹوں کے اور پھولوں کے ہار پہناتے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے؟ نہیں، قاتل کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف ہوتے ہیں، مقتول کی حمایت لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی پہ ظلم کرے کسی بھی حوالے سے ہو تو کیا آپ ظالم کے بارے میں نرم رویہ رکھیں گے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے، بڑا پیارا کام کیا ہے، شاباش ہے، کیا کہنے؟ کیا ظالم کے بارے میں اس طرح کے آپ نظریات و خیالات کا اظہار کریں گے یا ظالم کے بارے میں کچھ اور الفاظ استعمال کریں گے؟ کیا جس پہ ظلم ہوا ہے وہ مظلوم ہے اور مظلوم کے بارے میں آپ کے دل میں نرمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ اس کے ساتھ ظاہری طور پہ اگر کوئی مجبوری کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ مسئلے مسائل ہیں، تو کیا اس مظلوم کے ساتھ دل سے ہمدردی کے قائل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ یقیناً ہے۔ تو بھائی یہی چیز ہے، ہم یہ مدتوں سے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بعد رسول اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے بہت زیادہ۔ ان کو دیکھ لیں کہ کون تھے کرنے والے، اور بہت سارے بعد میں یعنی قتل ہوئے اہل رسول، وہ قاتل کون ہیں، ان کا شجر نسب کیا ہے، ان کی رشتہ داریاں کس سے ہیں، اور وہ خود رشتہ داری کی بات نہیں، وہ خود جو شامل رہے ہیں اور جو ان کے ساتھی تھے جو بھی کہیں بھی، تو یار یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اہل بیت کے ساتھ جناب ہمارے دل سے ان کو ہم قبول کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے، زبردست، وہ حق پر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جو ان کے قاتل ہیں یا جو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی بھی کیا بات ہے، ان کی بھی بلے بلے ہے؟ تو نہیں، یہ عقلی تقاضا ہی نہیں ہے، اسے عقل قبول ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں جو خطبہ فدق سے جو ہے وہ آپ حضرات سے جو ہے وہ آج کا 11واں اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کی عربی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اور پھر دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، بی بی فرماتی ہیں اور ہماری اطاعت کو دین کا نظام سمجھیے گا، اور ہماری اطاعت کو، ہماری اپنی طرف اشارہ کاری، ہماری سے کیا مراد ہے؟ یعنی خود بی بی بھی شامل ہے کہ میری اطاعت، اور کون مراد ہے اس سے؟ علی ابن ابی طالب، اور کون مراد ہے اس سے؟ ان کے بیٹے حسن و حسین، بعد از پیغمبر تھے تو ان کی اطاعت ظاہر ہے واجب۔ اب چونکہ رسول جا چکے ہیں تو رسول کے بعد کس کی اطاعت کا حکم آتا ہے؟ جی بی بی بتا رہی ان کو سامنے کھڑے ہو کے، اور فرما رہی کہ اور ہماری اطاعت کو دین کا نظام اور ہماری امامت کو فرقہ واریت سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہماری امامت کو فرقہ واریت سے نجات قرار دیا ہے۔ ہماری امامت جو ہے وہ فرقہ واریت کا نام نہیں ہے، اور ہماری امامت وہ ہے کہ جس کو تسلیم کرو اور ہماری اطاعت کرو۔ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو یہ الہی نظام ہے، اگر ہماری اطاعت کوئی نہیں کرتا تو تمہارا اپنا کوئی نظام ہے، وہ نظام میں الہی نہیں ہے۔ اور ہماری امامت کو کیا کیا اللہ نے؟ یعنی اللہ نے ہماری اطاعت کو نظام قرار دیا ہے، اور ہماری امامت کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرقہ واریت سے نجات قرار دیا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے نجات کا ذریعہ اگر تم چاہتے ہو تو ہماری امامت کا اقرار کرو، ہماری امامت کو مانو۔ اگر جب تک ہماری امامت کو اگر مان لو گے تو پھر کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑھو گے، فرقہ واریت سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ لیکن اگر تم ہماری امامت میں یعنی نہ پڑھے، اس کو میں تھوڑی سی جملوں کے معنی مفاہیم کو آپ کے سامنے روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بی بی نے فرمایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے
کہ جو ہماری اطاعت نہیں کرتا، بی بی نے کیا فرمایا، ذرا حوصلے سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، بڑا اہم ترین یہ اقتباس ہے اسی کے اندر۔ آپ کے سامنے بی بی نے پورے دین کو ایک جملے کے اندر سنایا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچایا، جھنجھوڑا ہے، بی بی نے جھنجھوڑا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے اور ان کے سامنے حق کو شگافتہ کیا جائے اور بیان کیا جائے، تاکہ ان کے پاس بروز معاشر کسی قسم کی حجت باقی نہ رہ جائے کہ کون سا ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ہم سمجھ نہیں سکے تھے، ہم غلط فہمی پہ تھے۔ نہ بی بی نے ساری غلط فہمیوں کو بھی دور کر دیا اور لوگوں کے اندر جو ایک چھپی ہوئے راز تھے ان کو بھی عیاں کر دیا ہے، اور فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو دین کا نظام قرار دیا ہے۔ ہماری اطاعت کو کیا مطلب کہ اگر کوئی ہماری اطاعت نہیں کرتا تو نظام چلاتا ہے اپنے تو وہ اللہ کا نظام نہیں ہے، وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔